پیارے بچوں، آج ہم لوگ 8ویں جماعت میں اردو کی کتاب سے غزل نمبر 4 پڑھیں گے، اور اس غزل کے جو شاعر ہیں ان کا نام ہے ادیب مالیگامی۔ اب یہاں پر دیکھیں گے بچوں، ایک شہر کا نام ہمیں معلوم ہوتا ہے مالیگامی۔ میں نے کل بھی بتایا تھا، اکثر ادیب اور مصنف اپنے نام کے آگے اپنے شہر، اپنے وطن، اپنے گاؤں، اپنے علاقے کا نام جوڑ لیتے ہیں۔ جیسے شولہ پور کے رہنے والے شولہ پوری، یہ مالیگاؤں کے، ایسا لگتا ہے لفظ مالیگامی لکھا ہے نا، مطلب وہ مالیگاؤں کے تو مالیگامی۔ اور بہت سارے شاعر اپنی بہت اچھی خوبیوں کی وجہ سے، اچھائیوں کی وجہ سے کوئی ایک لفظ اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، اسے تخلص ہم کہتے ہیں۔ دیکھو میں یہاں پر لکھا ہوں تخلص۔ تو آج کی جو غزل ہے اس کے جو شاعر ہیں وہ ہیں ادیب مالیگامی۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ اس غزل کی پہلی بات دیکھتے ہیں بچوں۔ اس دنیا میں سینکڑوں پیغمبر، فلسفی، دانشور اور عظیم انسان پیدا ہوئے۔ پیغمبر، فلسفی، دانشور پیدا ہوئے جنہوں نے انسان کو زندگی گزارنے کے نئے نئے طریقے سکھائے، زندگی میں پیدا ہونے والی برائیوں کو محسوس کر کے انہیں جینے کی نئی راہ لوگوں کو دکھائی، غلط رسم و رواج کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ اس کے نتیجے میں انہیں تکالیف کا بھی سامنا کرنا پڑا، یعنی لوگوں کی غلط باتوں سے انکار کیے تو لوگوں نے انہیں پریشان کیا ہوگا، تکلیف دی ہوگی، وہ سب برداشت کیے۔ ذیل کی جو نظم ہے، نیچے جو نظم ہم پڑھیں گے، اس کے جو مختلف اشعار ہیں، شعر کی جمع اشعار، ان اشعار میں انہی احساسات کو بیان کیا گیا ہے بچوں۔ اب دیکھتے ہیں ہم لوگ ادیب مالیگامی کے بارے میں جان پہچان۔ ادیب مالیگامی کا اصل نام محمد بشیر تھا۔ یہ 9 اگست 1909 کو مالیگاؤں میں پیدا ہوئے۔ حصول تعلیم کے بعد، حصول تعلیم یعنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، لفظ حصول حاصل سے بنا ہے، حاصل سے ہمیں بنا ہے یہ حصول۔ انہوں نے معلمی کا پیشہ اختیار کیا۔ معلمی کا یعنی درس و تدریس کا، ٹیچر بنے، وہ ایک مدرس بنے۔